نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے کیا معنی ہیں؟ علم صحیح اور غلط میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ علم آگاہی فراہم کرتا ہے۔ علم راستوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ علم کی بنیاد ہی پر انسان اشرف المخلوقات قرار پایا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ آج امت ہر طرف رسوا ہے؟ شاید علم کو ہم نے اپنی ڈگریوں کے حصول کا ذریعہ بنا لیا، ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے ذریعہ معاش کا بھی ذریعہ بن گیا۔ لیکن علم جو سیرت و کردار کی تعمیر کرنا ہے، ہمارے سیرت و کردار کی تعمیر نہ کر سکا۔ علم اور عمل دونوں مل کر انسان کی شخصیت کو مکمل بناتے ہیں۔ علم عمل کی محافظت کرتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ اگر علم پر عمل نہ کیا جائے تو اس درخت کی مانند ہے جس درخت پر پھل نہ لگا ہو۔ بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، لیکن سب سے زیادہ مجھے مشکل علم پر عمل کرنے میں، مجاہدہ کرنے میں وقت لگا۔ حسن بصری کہتے ہیں کسی نے ان سے پوچھا کہ علم کیا ہے؟ کہا علم وہ ہے جو تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا کر دے، اور جس علم سے اللہ کا خوف نہ پیدا ہو وہ علم نفع بخش نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار گدڑیے سے کہا کہ تم یہ بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری مجھے دے دو۔ کہا میرے مالک نے منع کیا ہے۔ کہا وہ کہاں تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تم اس سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا کھا گیا اور تم مجھ سے اس کی قیمت لے لو۔ کہا میرا مالک تو اس کا مالک تو نہیں، لیکن مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے۔ لیکن اگر یہ خوف نہ ہوتا تو وہ اس برائی سے کیسے بچتا؟ اس نے کون سی پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی؟ ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہے کہ رشوت لینا اور رشوت دینے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی ہے۔ لیکن ہم تھوڑی تھوڑی سی ضرورت پوری کرنے کے لیے، تھوڑے کام کو جلدی کرنے کے لیے ہم آرام سے رشوت دے دیتے ہیں۔ اپنی خواہشات کی قربانی نہ دیں اور ہم چاہیں کہ یہ علم ہمیں جنت کے راستوں کی نشاندہی کر دے۔ علم جب تک عمل نہ کیا جائے وہ ہمارے لیے وبال ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص، اس کا قصہ یاد آ رہا ہے کہ اس سے اس کی قوم نے کہا کہ تم موسیٰ اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کرو۔ بلعام کو اللہ تعالیٰ نے اسم اعظم کا علم اور وہ علم دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی تھیں۔ اس نے پہلے منع کیا، لیکن پھر اس کو لالچ دی گئی اور اس نے بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کی، تو اس کے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ قوم پریشان ہونے لگی کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور اللہ نے ایسی سزا دی جب اس نے اس علم کے بعد اس علم کی ناقدری کی، تو جب وہ مرا تو اس کی زبان سینے تک لٹکی ہوئی تھی اور آخری وقت تک وہ ہانپتا رہتا تھا۔ اور مفسرین کا کہنا ہے کہ سورہ اعراف کی جو 175 آیت ہے، اس میں جو کتے کا ذکر کیا گیا ہے وہ مثال ایسے ہی انسان کی ہے۔ علم کے لیے ضروری ہو کہ ہم
ایسی صحبت میں ہوں جو ہمیں عمل کی طرف رغبت دلائے، ایسا ماحول ہو جہاں پر علم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو۔ ہم جب تک شیطان سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے، شیطان کے وسوسے تو ہمیں ہمیشہ برائی کی طرف اکساتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کیا وہ مثالیں نہیں ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ میں ایک پتا تھا اور زاروں قطار رو رہی تھی۔ پوچھا، مومنوں کی ماں کیوں روتی ہو؟ کہا، میں سوچتی ہوں کہ کاش میں یہ پتا ہوتی تو مجھ سے حساب نہ لیا جاتا۔ کیا ابو بکر صدیق جیسا انسان کوئی دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے درخت کو دیکھا تو رونے لگے۔ پوچھا، کیوں روتے ہو ابو بکر؟ کہا، کاش میں یہ درخت ہوتا، اسے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور وہ اسے کھا کے ختم کر دیتے اور مجھ سے حساب نہ لیا جاتا ہے۔ یہ علم ہی تو تھا کہ جس نے ان کے اندر اللہ کا خوف اور احساس جواب دہی پیدا کیا تھا۔ السمیع البصیر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ تمہاری آنکھیں اسے نہیں دیکھ رہی لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ایک روز اپنے رب کے آگے اس علم کا حساب دینا ہے۔ معلم انسانیت، کائنات کی عظیم ہستی جسے علم دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ دعا مانگتے ہیں، ربی زدنی علما۔ میرے اور آپ کے پاس آج علم کی جتنی سہولتیں ہیں اس سے پہلے شاید کبھی نہ تھی، لیکن ہم اپنی خواہشات پر نہ قابو پاتے ہیں، نہ اپنے دل و دماغ کے پر ہمارا کوئی کنٹرول ہے۔ سستی اور کاہلی ہمیں عمل سے روکتی ہے اور شیطان کے وسوسے ہمیں بہت دور لے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخرت کے دن سب سے پہلے علم کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور پھر جس کا نامہ اعمال علم کے حوالے سے خراب ہو اس کے لیے شدید عذاب ہے۔ علم پر عمل نہ کرنا اپنے لیے وبال پیدا کرنا ہے۔ علم پر عمل نہ کرنا دلوں کو سخت کر دیتا ہے، اور علم پر عمل نہ کرنا شدید عذاب کی وعید ہے۔ اللہ تعالی ہمیں علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔